السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت ساری دنیا کو درپیش ہے اور بڑی آبادی دنیا کی اس مسئلے میں گرفتار ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس وقت مایوس سی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ اکثر مایوس نظر آتے ہیں۔ ساری دنیا کا مطلب دنیا کی اچھی خاصی آبادی ہے، ان کی زندگی میں مایوسی ہے، ان کی زندگی میں ایسا کچھ احساس ضرور پایا جاتا ہے جیسے انہوں نے کچھ کھو دیا ہے یا کھو دینے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ابھی قریب میں ایک انڈین فلم ایکٹر کی موت ہوئی ہے، اور اس نے جو سب کیا اپنی زندگی میں، جتنا کمایا، جو فیم ملا، جو اس کو عزتیں ملی، جو کچھ ملی، وہ سب ایک طرف۔ ایسا انسان جو 8 کروڑ روپے کا مالک ہے، ایسا انسان جس کے پاس گاڑیاں ہیں، ایسا انسان جس کے پاس شہرت ہے، وہ پھر بھائی وہ ڈپریشن میں کیوں چلا جا رہا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب شاید صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ وہ ڈپریشن میں تھا، رات کو اس نے گولیاں کھا لیں، ڈپریشن کی زیادہ گولیاں کھا لی، جس کے نتیجے میں بلڈ سرکولیشن تیز ہوا، اللہ عالم بصواب، جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں، اور پھر وہ مر گیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ بڑی چیز انسان کے ڈپریشن میں جانے کی یا مایوس ہو جانے کی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو نہیں سمجھتا ہے، اور پلاننگ کو نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ دنیا کیوں پیدا کی ہے، یہ اس کے ذہن میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا اس لیے پیدا کی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم میں جس کا عمل اچھا ہو ہم اس کو دیکھ سکیں، ہم اس کو پہچان سکیں، اور پہچانتا تو اللہ پہلے سے ہے، لیکن عمل کر کے ہم اس کو پہچانے، یعنی اس کے اوپر اس کی جو حجت ہے وہ پوری ہو جائے کہ تم کو موقع دیا گیا تھا، تم کو ٹائم دیا گیا تھا، تم نے کیا کیا، رزلٹ کارڈ تمہارے سامنے ہے۔ اور پھر جب وہ کر چکے تو مرنے کے بعد ایک جگہ اسے کھڑا کیا جائے اور اس کی زندگی کو اسے دکھایا جائے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ یہ تمہارا کچا چٹا تمہارے سامنے ہے، اور جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کے سب ریکارڈڈ ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی اس پلاننگ کو نہیں سمجھتا ہے، وہ دراصل ہمیشہ مایوسی کا ہی شکار ہوتا ہے۔ وہ چیزوں میں الجھ جاتا ہے، وہ چیزوں سے پریشان ہو جاتا ہے، وہ مالداری کے مالوں کے ڈھیر پر بھی اگر بیٹھا ہو تو بھی وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں درد بہت محسوس ہوتے ہیں، ہر طرف وہ ناانصافی، ہر طرف وہ پریشانیاں، ہر طرف وہ دکھ، تکلیف، ریپ، اور نہ جانے کیا کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں انصاف کیسے قائم ہوگا، عدل کیسے قائم ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے وہ انہی لوگوں کو اپنے اوپر بیٹھا لیتا ہے، مسلط کر لیتا ہے، انہی لوگوں کو اپنے اوپر گورنمنٹ دے دیتا ہے جو پورے طور پر خود اعلیٰ درجے کے بدماش، اعلیٰ درجے کے زانی اور کرپٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس کی پریشانیاں گھٹنے کے بجائے بڑھنے لگتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو چاہتا ہے یہاں ہوتا نہیں ہے، وہ بہت کچھ چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں اس بات کو زیادہ ریئلائز کر سکتا ہوں کہ جو آدمی زندگی میں ترقی کرتے کرتے آگے پہنچتا ہے، اور وہ اگر 50,000 روپے کما رہا ہے تو اس کی خواہش 1 لاکھ کی ہوتی ہے، 1 لاکھ کماتا ہے تو 2 لاکھ کی خواہش ہے، 2 لاکھ ہے تو 4، 8، 1 کروڑ، 2 کروڑ تک اس کی خواہشیں پہنچ جاتی ہے کہ میں یہ کام کر لوں تو یہ کر دوں گا، ایسے کما لوں تو یہ چیز بھی آ جائے گی۔ یہ جو ہوس کی کھوپڑی ہے، یہ دراصل انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، اور اپنے رزق پر اللہ سے راضی رہنے والا انسان ہمیشہ خوش ہی رہتا ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ وجوہات تھیں کہ انسان ڈپریشن میں کیوں چلا جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے کا مزاج بھی انسان کو ڈپریشن میں پہنچا دیتا ہے۔ بہت زیادہ انسان جب کسی چیز کو ڈیپلی سوچتا چلا جاتا ہے تو آپ یقین مانیے پھر وہ اسپتال میں پہنچ جاتا ہے۔ کسی چیز کے ہر سمت میں اگر وہ سوچنا شروع کر دے تو وہ تو آپ یہ سمجھ لیے کہ اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے، وہ اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا۔
اس کی موت یقینی ہو چکی ہے۔ یہی دنیا کا حال ہے، یہی دنیا سوچ رہی ہے، اسی میں دنیا لگی ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے دنیا ڈپریشن میں بھی ہے، پریشانی میں بھی ہے، الجھن میں بھی ہے۔ بہرحال یہ تو وجوہات ہو گئیں، کن وجوہات سے آدمی ان تمام پریشانیوں میں آتا ہے اور اس کے بیسک کازز اور اس کے کارن کیا ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ علاج دو چیزیں ہیں بہت آسان، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد، اور اعتماد اس مسئلے میں کہ اللہ کرنے والا ہے، اس کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، میری تقدیر اللہ نے لکھی ہے، جو میرے ساتھ ہوگا وہ بہتر ہوگا اور میرے بھلے کے لیے ہوگا، بھلے ہی وہ چیز مجھے بیکار لگ رہی ہو، غلط لگ رہی ہو، خراب لگ رہی ہو، اس میں مجھے 10 کمیاں نظر آ رہی ہوں، لیکن اللہ جو میرے ساتھ کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دنیا یہاں ختم نہیں ہونی ہے، اس کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ اس آخرت میں یہاں پر ہمارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، طے شدہ ملنا ہے، وہ مل کر ہی رہے گا۔ جب ہم کو وہاں پر کیے ہوئے کا بدلہ ملنا ہے تو پھر مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں تھوڑی پریشانی میں اگر رہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہاں تو اگر روکھی سوکھی کھا کر بھی کام چل جائے، یہاں تو اگر بریانی اور چکن سے بھی کام چل جائے، یہاں نلے اور پائے سے بھی کام چل جائے، ان تمام چیزوں سے کسی سے بھی کام چل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے رہے، یہ بڑا اہم ہے۔ آخری چیز جو اس سلسلے میں اس چیز کو دور کرنے کے لیے آپ کے ممد و معاون ہوگی، وہ یقین جانیے صرف اللہ کی یاد ہے، اللہ کا دھیان ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کا ذکر اتنی زبردست چیز ہے کہ وہ انسان کو دکھ، درد اور تکلیفوں سے، پریشانیوں اور الجھنوں سے، مصائب اور آلام سے سب سے نکال کر لے آتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی فیلنگز اپنے اندر رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں، مسلمان نہیں ہیں تو پھر ان کا تو میرے حساب سے کوئی علاج نہیں ہے، وہ کتنے بھی میڈیٹیشنز کر لیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، وہ کتنے بھی ہاتھ پہ ہاتھ مار لیں، پیر پہ پیر مار لیں، وہ مکمل طور سے اس چیز سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر مسلمان ہیں ان کے لیے بہت آسان علاج ہے، استغفار کی کثرت کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، اور پھر برکتیں دیکھیں کہ آپ کو کس قدر سکون ملے گا، آپ کو کس قدر اطمینان ملے گا۔ جس زندگی میں اللہ شامل نہیں ہے وہ زندگی کبھی چین و سکون سے گزر ہی نہیں سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس معاشرے میں اللہ موجود نہیں ہے وہ معاشرہ چین و سکون سے رہ نہیں سکتا ہے۔ جس سماج کے اندر اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے وہ سماج اور وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بربادی اور تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، برباد ہو کر رہیں گے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا نے خوب دیکھا ہے، بڑے بڑے تجربات کر کے 200 سال سے دیکھ چکے ہیں، ہر چیز کو اسلام کے مقابلے پر لا کر دیکھ چکے ہیں، لیکن کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے چین و سکھ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے تو زندگی بڑی تنگ ہونے والی ہے بھائی۔ تو اس لیے سب چھوڑیں، اللہ پر اعتماد کریں، اللہ کی طرف لوٹیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے سکون اور اطمینان آپ کی طرف آنے لگے گا، کھنچنے لگے گا، اور آپ چین و سکون کی زندگی جی سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو چین کی، سکون کی، عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ بتائیے آپ میں سے کون آدمی ایسا ہے جس کو میری رائے سے اتفاق نہیں ہے؟ اتفاق ہے تو بے شک لکھیں، اتفاق نہیں ہے تو پھر اپنی جو بھی بات ہے وہ آپ ضرور شیئر کریں، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں درخواست کروں گا وہ تمام پیغام کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ کسی کی زندگی کے اندر مایوسی ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، درد اور آلام، تو اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور ان دعاؤں کی، ان اذکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فضل نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا دل سے شکر گزار۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سبھی پیغام کو شیئر کرنا نہ بھولیں، ساتھ میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں، لائک کرنا نہ بھولیں۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر اللہ کا شکر ہے ہم موجود ہیں، ٹویٹر پر فالو کریں، ہر جگہ انسٹاگرام وغیرہ پر بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے، اجازت دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔